تو عزیزان گرامی، اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور اپنی قبر انور میں زندہ ہے۔ جب کوئی یہ کہے تمہارا نبی نعوذ باللہ من ذالک مردہ تو میں موجود ہوں، ذمہ داری سے یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ عبداللہ بن باز کی کتاب جو مفتی سعودی عرب ہے میرے پاس موجود ہے، جس پر اس نے لکھا ہے وہ کتاب مجھے سعودی عرب میں مکہ معظمہ میں خانقاہ میں اندر بیٹھ کر 2 اہل حدیث مولویوں نے دی تھی کہ یہ پڑھو۔ میں نے وہ کتاب پڑھی، دوسرے دن خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، مجھے یاد ہے جو انڈر گراؤنڈ ایریا کا ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں وہاں وہ مجھے عصر کے وقت آتے تھے، میرے ساتھ جا کے وہاں بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے، تو وہ کہتے ہیں آپ نے کتاب پڑھی؟ میں نے کہا جی پڑھی۔ کہتے ہیں کیسی ہے؟ میں نے کہا بہت اچھی کتاب ہے۔ بڑے خوش ہوئے، وہ باپ بیٹا باپ سے کہتا ہے دیکھا نا میں نہ کہتا تھا شاہ صاحب بڑے سمجھدار ہیں میری بات مان جائیں گے۔ میں نے کہا میں نے آپ کی کتاب پڑھی ہے مجھے بڑی پسند آئی ہے۔ کہنے لگے کیا پڑھا؟ میں نے کہا یہ صفحہ کھول کے ذرا پڑھو نا۔ اس نے پڑھا کہ جب نبی مرتے ہیں تو مر کر مٹی ہو جاتے ہیں، یہ لکھا ہوا اس میں۔ کہنے لگا آپ مانتے ہو اس کو؟ میں نے کہا جی مان گیا۔ اب آگے بھی پڑھ، تو آگے لکھا ہوا تھا 2 لائنیں چھوڑ کے کہ جب نبی پر، میں آپ کی توجہ چاہوں گا اس بات کو دل کو کانوں سے سنیے اور یاد رکھیے۔ آگے کیا لکھا تھا کہ جب نبی پر درود پڑھا جائے، کیا کیا جائے؟ جب نبی پر درود پڑھا جائے تو نبی کی روح نبی کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے۔ میں نے کہا یہ ٹھیک ہے؟ کہنے لگے ٹھیک ہے۔ میں نے کہا اب میں ایک چیلنج کرتا ہوں، وہ چیلنج کل بھی کیا تھا، آج بھی کر رہا ہوں، کل بھی کروں گا، قیامت تک یہ چیلنج موجود ہے میرا۔ میں نے کہا تمہارے عقیدے کے مطابق جب نبی پر درود پڑھا جائے تو نبی کی روح نبی کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے۔ میں نے کہا سامنے خانہ کعبہ ہے جہاں تم موجود ہو، اب اس بات پر تمہارا اتفاق ہے کہ نہیں؟ کہنے لگا اتفاق ہے، بات درست ہے۔ میں نے کہا میرا چیلنج ہے خانہ کعبے کے سامنے بیٹھ کر قیامت تک اگر کوئی یہ ثابت کر دے کہ ایک بار تو روح گئی، اس لیے کل نفس ذائقۃ الموت کا حکم پورا ہوا، ایک بار روح گئی، جب حضور پر درود پڑا گیا روح واپس آئی، پھر کون سا لمحہ کون سا وقت ایسا ہے جب میرے نبی پر درود نہیں پڑا جاتا کہ روح واپس جائے؟ میں نے کہا اللہ فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میں نے کہا فرشتے نہ پڑھیں، فرشتے بھی سو جائیں، انسان بھی سو جائیں، جن بھی سو جائیں، کوئی بھی درود نہ پڑھے، مگر رب کہتا ہے میں پڑھتا ہوں۔ تو جو کام رب کر رہا ہے اس کے فرشتے کر رہے ہیں۔ آپ کو ایک لمحہ بھی ایسا نہیں جب نبی پر درود پاک نہ پڑھا جاتا ہو۔ پتا چلا کہ ایک بار روح گئی، اس لیے کہ قانون قدرت ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ میں دیکھیے حضور نہ آنے میں ہم جیسے ہیں نہ جانے میں ہم جیسے ہیں۔ حضور آنے میں بھی ہم سے منفرد ہے، جانے میں بھی۔ سارے جہان کا جنازہ کیسے ہوتا ہے بھئی؟ 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایا، سنا واسطے اللہ تعالیٰ دے، درود واسطے نبی آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے، دعا حضر میت دے، ایسے کرتے ہیں نا۔ اب جب میرے آقا کا جنازہ پڑھا گیا تو میں نے پوچھا صدیق اکبر سے، اے صدیق اکبر آپ نے کیسے جنازہ پڑھا؟ سارے صحابہ سے سوال کیا تو جواب ملا کہ ہم نے نہ 4 تکبیر کہی، نہ ثنا پڑھی، نہ ہم نے کوئی دعا پڑھی۔ میں نے پوچھا آپ نے کیا پڑھا؟ کہا ہم 10 کی ٹولیوں میں جاتے تھے، اندر جاتے تھے، اندر جا کے کیا؟ میں نے پوچھا کیا کرتے تھے اندر جا کے؟ کون سی تکبیر کہتے تھے؟ کہا میں نے پوچھا آپ کا امام کون تھا؟ تو صدیق اکبر نے جواب دیا، عثمان غنی نے جواب دیا، عمر فاروق نے جواب دیا، میرے دادا حضرت علی نے جواب دیا۔ فرمایا کہ زندہ کا امام کوئی نہیں ہوتا، زندہ تو خود اپنا امام ہوتا ہے۔ فرمایا حضور اپنے امام خود تھے۔ میں نے کہا پھر آپ کیا جنازہ پڑھتے رہے؟ کہا ہم نے جنازہ یوں پڑھا کہ ہم اندر داخل ہوتے تھے، نبی پر درود پاک پڑھتے ہوئے باہر نکل آتے تھے، حضور پر درود پاک پڑھتے ہوئے باہر نکل آتے تھے۔ ہم نے کوئی 4 تکبیریں نہیں پڑھی، ہم نے کوئی ثنا نہیں پڑھی، ہم تو نبی پر درود پڑھتے تھے۔ اور اس وقت سے لے کر قیامت تک ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرے گا جب نبی پر درود نہ پڑھا جاتا۔ تو
میرے اور آپ کے آقا زندہ ہیں، ہمارے آقا زندہ ہیں، عقیدہ ان کا ثابت ہم کر رہے ہیں۔ جب یہ کہے نا کوئی آپ سے کہ بھئی نعوذ باللہ من ذالک نبی تو مر کر مٹی ہو گئے، تو ان سے پوچھو